تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آج میں ایک اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے معاشرے میں مذہبی رویوں اور علماء کی حقیقی حالت سے ہے۔ کل ایک پروگرام ہوا جس میں کچھ لوگ اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے دے رہے تھے، اور آج ہم نے اس پر کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات آپ سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایک مولانا جس نے مسلم کالونی میں لوگوں سے بات کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمدی برادری سے لیا جاتا ہے، وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر احمدی درود پڑھیں یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح جیسی دعائیں کہیں تو یہ ان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ مقصد صرف لوگوں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا یا فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ میں نے یہ واضح کیا کہ شیطان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم مولوی صاحب یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے کہ جو مرتد ہیں وہ اللہ اور رسول کا نام نہیں لے سکتے۔ اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی تاریخ میں ابو جہل کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ جو شخص مرتد ہوگا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دور رہے گا، لیکن یہ ہر شخص پر اطلاق نہیں ہوتا۔ پہلے اپنی حالت دیکھیں کہ آپ کس مذہب اور کس اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے علماء جو مذہب کی آڑ میں سیاست میں داخل ہو چکے ہیں، اکثر اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیانات دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں، ہر فتوے اور بیان کے نتائج سامنے ہیں۔ جو علماء کبھی یہ کہتے تھے کہ فلاں کافر، فلاں واجب القتل، آج وہی مولوی 20-25 ہزار روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بیانات پہلے کبھی نہیں سننے کو ملے، بلکہ ایسے حالات یزید یا فرعون جیسے دور میں ہی نظر آتے تھے۔ دین کا اصل مقصد نیکی اور ہدایت ہے، لیکن جب آپ کسی کی برائی پر خوش ہوتے ہیں اور نیکی پر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو یہ واضح نشانی ہے کہ دین اور اخلاق سے دور ہو گئے ہیں۔ یورپ جیسے ممالک میں جہاں ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو مذہبی بنیاد پر پابندی میں ڈالتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے علماء اور مذہبی رہنما جو سیاست میں بھی ہیں، مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت دگرگوں ہے۔ یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ غیر قانونی کالونیاں اور قبضہ گروپیں پاکستان میں عام ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم کالونی میں بھی غیر قانونی قبضہ ہوا اور لوگ سستے داموں زمین بیچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی چندے کا صحیح استعمال بھی بہت اہم ہے۔ احمدی برادری دنیا کے مختلف ممالک میں اسکول، ہسپتال اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا چندہ خرچ کرتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نیک کام عدل و انصاف کے ساتھ کیے جائیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے، غلط بیانات اور ایک دوسرے پر الزامات کے ذریعے مذہب یا معاشرہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے، نماز پڑھے یا عبادت کرے، اس پر پابندی لگانا یا جذبات مجروح ہونے کی شکایت کرنا درست نہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات، تحریک لبیک جیسے گروپوں کی صورتحال، غیر قانونی کالونیاں اور علماء کے اکاؤنٹ سے نکلنے والے اربوں روپے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مذہب اور سیاست کو الگ رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی، اپنی عبادت اور اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کا مقصد نیکی اور اصلاح ہے، نہ کہ فتنہ اور فساد۔ علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور صرف لوگوں کی ہدایت میں رہنمائی کرنی چاہیے۔
غیر قانونی قبضے اور مذہبی جھوٹے بیانات معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے اور کسی پر پابندی یا الزام عائد کرنے سے پہلے اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں آزادی اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ جھوٹے فتووں اور پروپیگنڈے کی پیروی کرنا چاہیے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔